بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ اگر آپ ہمیشہ جوانی چاہتے ہیں اور جلدی بوڑھے نہیں ہونا چاہتے تو چنے کی دال میں سونف ملا کر کھایا کریں۔ اگر آپ کو سینے میں درد ہونے لگے تو خشک میوہ جات کھاؤ۔ اگر آپ کے گھر بہت سارے لال بیگ ہیں تو انڈے کا چھلکا ان کے راستے میں رکھ دیں، بھاگ جائیں گے۔ اپنی بینائی کو تیز کرنے کے لیے سفید مرغی کے گوشت کی یخنی بنا کر پئیں۔ صبح کے وقت کچے انڈے دودھ کے ساتھ کھائیں۔ پاؤں کی چھوٹی انگلی پر تیل کا مساج کرنے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ بکرے کے دل کو پکا کر کھا لیا کریں، آپ پر جوانی تا دیر قائم رہے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نظر تیز ترین ہو تو روزانہ کبوتر دیکھا کریں، اس سے آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ موٹی عورتیں یہ ٹوٹکا آزمائیں، خوش ہو جائیں گی۔ نہار منہ کھیرا کھا لیا کریں تو 80 سال تک دبلی رہیں گی۔ اگر آپ کے گھر اچانک کبوتر آ جائے تو آپ کے گھر کی بہت سی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ زیادہ کھانے والا بندہ بیماری کا منتظر ہے۔ چھوٹے بالوں والی عورت سرسوں اور تلوں کے تیل میں انڈا ڈال کر دہی کے ساتھ بالوں میں لگائے، بال بہت جلد لمبے ہوں گے۔ صبح جلدی جاگنے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ نہار منہ کھیرا کھانے سے رنگ نکھر جاتا ہے۔ انار کھانے سے گال سرخ اور موٹے ہوتے ہیں۔ گھٹنوں پر نیم گرم زیتون کا تیل لگانے سے گھٹنے درد نہیں کرتے۔ ہمیشہ خوبصورت اور جوان رہنے کے لیے روزانہ بھگوئی ہوئی انجیر کے 2 دانے کھا لیا کریں۔ چہرے کا رنگ دودھ جیسا سفید کرنے کے لیے بیسن اور ہلدی مکس کر کے لگائیں۔ انگور کھانے سے کھانسی فوراً رک جائے گی۔ روزانہ 1 کھیرا کھاؤ، کبھی زندگی میں ورزش کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہمیشہ بدن چست اور توانا رکھنا ہے تو کھانے کے بعد 1 کھجور کھا لیا کرو۔ چقندر کا چھلکا چہرے پر لگاؤ، کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیلے اور انگور ایک ساتھ کھانے سے کبھی پیچز نہیں لگیں گے۔ منہ کی بدبو غائب کرنے کے لیے دن میں 3 بار سونف چبا لیا کریں۔ گائے کا دودھ پینے سے دماغی طاقت آتی ہے۔ لونگ پر نمک لگا کر چوسنے سے چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ کچا انڈا کھانے سے نفس کو طاقت ملتی ہے۔ کم عمری میں شادی کرو، بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ جو کھانے پینے میں احتیاط نہیں اپناتے اور خوب ڈٹ کر کھاتے ہیں، وہ گویا پیسے خرچ کر کے بیماریاں خرید لاتے ہیں۔ غصہ کبھی کبھی قابل سے قابل بندے کو بھی انتہائی بیوقوف بنا دیتا ہے۔ جنوری میں پیدا ہونے والے لوگ شریف ہوتے ہیں۔ فروری میں پیدا ہونے والے لوگ خوبصورت ہوتے ہیں۔ مارچ میں پیدا ہونے والے لوگ خوب سیرت ہوتے ہیں۔ اپریل میں پیدا ہونے والے لوگ غصے کے تیز ہوتے ہیں۔ مئی میں پیدا ہونے والے لوگ کم عقل ہوتے ہیں۔ جون میں پیدا ہونے والے لوگ خوش اخلاق ہوتے ہیں۔ جولائی میں پیدا ہونے والے لوگ مغرور ہوتے ہیں۔ اگست میں پیدا ہونے والے لوگ رومانٹک ہوتے ہیں۔ ستمبر میں پیدا ہونے والے لوگ مخلص ہوتے ہیں۔ نومبر میں پیدا ہونے والے لوگ جذباتی ہوتے ہیں۔ دسمبر میں پیدا ہونے والے لوگ خاموش طبیعت اور اداس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت تنگ کپڑے پہن کر سونے سے قبض اور گیس کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ نہانے کے فوری بعد دھوپ میں نہیں بیٹھنا چاہیے، اس سے بدن پر باریک دانے نکل آئیں گے۔ مچھلی زیادہ کھانے سے نظر پر برا اثر پڑتا ہے۔ زیتون کے تیل سے بدن کی مالش کرنی چاہیے۔ سونے سے پہلے واش روم سے فارغ نہ ہو تو بڑھاپا جلدی گھیر لیتا ہے۔ نہار منہ کیلا کھاؤ،
بے چینی ختم ہو جائے گی۔ حمل کے دوران گرم چیزیں نہ کھاؤ، اس سے بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے۔ چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ پھول جاتا ہے۔ پیٹ بھر کر کھانے سے دماغ کمزور ہوگا۔ کیلے کو فریج میں رکھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ کیلے کو دوسرے پھلوں کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، یہ دوسروں کے ساتھ لگ کر ان کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ تیز چمک کی وجہ سے آنکھیں خراب ہو جائیں تو ناریل کے تیل میں سرما ڈال کر لگاؤ، کچھ ہی دنوں میں آنکھوں کی روشنی ٹھیک ہو جائے گی۔ جو عورتیں کھڑی ہو کر کنگھی کرتی ہیں وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس سے سیدھا دماغ پر اثر پڑتا ہے۔ کوئی کتنا ہی اچھا کیوں نہ بن جائے، وہ ماں جیسا پیار نہیں دے سکتا۔ سائنس کے مطابق چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھول جانا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ ذہین ہو۔ اگر کھانے کے بعد سستی محسوس ہونے لگتی ہے تو 2 کھجور کھا لیا کرو۔ جو لوگ دوپہر کے وقت قہوہ پینے کے عادی ہیں وہ دماغ کے تیز ہوتے ہیں۔ دن میں 2 وقت کھانا کھانے سے انسان کبھی بیمار نہیں پڑتا۔ اگر پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگیں تو 1 چٹکی کالا نمک ادرک پر لگا کر چاٹنے سے پیٹ کے مروڑ ختم ہو جاتے ہیں۔ بند گوبھی کھانے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ خارش میں پیاز کا رس مسل دو، آرام آ جائے گا۔ چقندر کھانے سے بدن کو طاقت ملتی ہے۔ دھنیا دماغ اور دل کو طاقت پہنچاتا ہے۔ شلجم بدن کی کمزوریاں دور کرتا ہے اور خشک کھانسی میں بے حد مفید ہے۔ عورت شہد میں عرق گلاب ملا کر چہرے پر لگا دے، رنگ دودھ جیسا گورا ہو جائے گا اور چہرہ جوان نظر آنے لگے گا۔ پودینہ کھانے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے دماغ کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو نیند ضرور پوری کیا کریں۔ اگر معدے کو بہتر رکھنا چاہتے ہو تو ٹھنڈی اور مرچوں والی چیزیں استعمال نہ کریں۔ بالوں کو سیاہ بنانے کے لیے کلونجی استعمال کریں۔ چہرے کی رنگت نکھارنی ہے تو مالٹے کا استعمال کیا کریں۔ اپنے دل کو ہمیشہ تندرست رکھنے کے لیے گھی کی جگہ آئل استعمال کریں۔ خون کی صفائی کے لیے ادرک کا استعمال کر لیا کرو۔ بطخ کے انڈے کھانے سے قوت بام میں اضافہ ہوتا ہے۔ مولی کھانے سے قبض ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کھانے کے اوپر سے پانی نہ پیو اور جب تک کھانا ہضم نہ ہو جاگتے رہو۔ پھلوں کے نئے موسم میں پھل کھاؤ، موسم جانے کے بعد پھل مت کھاؤ۔ شملہ مرچ سونگھنے سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ گنے کا رس پینے سے کبھی خون کی کمی نہیں ہوتی۔ سخت داغوں پر سفیدے کے پتے رگڑنے سے داغ ختم ہو جائیں گے۔ گھر میں بطخ پال لو، گھر میں نحوست نہیں آئے گی۔ ہڈیوں سے درد نہ جا رہا ہو تو دودھ کے ساتھ اجوائن کھاؤ، فوری آرام مل جائے گا۔ ادرک کے ابلے ہوئے پانی کی بھاپ چہرے پر لیا کرو، چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ بکرے کا گوشت کھاؤ، جوانی برقرار رہے گی۔ پودینے کی ڈنڈیاں چبانے سے طاقت آتی ہے۔ مرغی کے انڈے کو گرم دودھ میں کچا ڈال کر پینے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے پھیپھڑوں اور جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔ پیاز کھا لیا کرو، مثانہ ٹھیک رہے گا۔ گھر میں نیم کا درخت ہو تو رزق بڑھ جاتا ہے۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ شریف کا ورد کرنے سے رزق کی تنگی کبھی نہیں آتی۔ خواب میں سفید بکری مالا مال کر دیتی ہے۔ اکثر تمہاری لاکھ کوشش کے باوجود خدا تعالیٰ تمہارے حالات اس لیے نہیں بدلتا کہ وہ تمہارا دل بدلنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، عورتوں کے لیے سب سے بہترین مسجد ان کے گھر کا اندرونی کمرہ ہے۔ دکھ تکلیفیں انسان کو نہیں توڑتیں بلکہ دکھ کے اندر اپنوں کے رویے توڑتے ہیں۔ ناظرین،
اس چینل پر آپ کو معلوماتی ویڈیوز ملیں گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔